حضرت میں یہاں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، ڈھاکہ سے صبا نے سوال پوچھا ہے، وہ پوچھتی یہ ہیں کہ گھر پر کام کرنے والیاں ہیں جو کھانا پکاتی ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں، تو کیا ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا جائز ہے، صحیح ہے؟ ایک سوال، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا یہ جی اللہ اکبر۔ صبا یہ تو ہماری ڈھاکہ میں ہماری بیٹی بنی ہوئی ہے، تو صبا آپ نے دوسرا سوال تو ایسا کیا کہ اس پہ عمل تو ممکن نہیں ہے۔ اب پسند بتا کے آپ میرے منہ میں پانی ہی آئے گا، آپ ڈش کیسے پہنچائیں گی؟ اور ڈھاکہ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ تو پہلی بات ہے فیوریٹ ڈش میری جو ہے وہ مٹن پلاؤ اور شامی کباب، اچھا یہ تو اس میں ہے۔ اور ادھر جو قورمہ، مٹن قورمہ، یعنی وہ ہمارے کراچی میں کہتے ہیں برنس روڈ کا قورمہ، تو وہ برنس روڈ والا جو ہے وہ مٹن قورمہ، اور ساتھ شیرمال ہو، تافتان ہو یا شیرمال ہو، یہ میری فیوریٹ ڈش ہے۔ اور ویسے مولوی کی تو ہر ڈش ہی فیوریٹ ہوتی ہے، بس کھانے کچھ ملنا چاہیے۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جب مولوی بننے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے ہے، اور جب مولوی بن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار مولوی کھاتے بہت ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ وہ اللہ میاں دیتے تبھی تو کھاتے ہیں، کیونکہ اصل میں نبی کی دعا ہے مولویوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میری امت کے جو عالم ہیں ان کے رزق کو پورے عالم میں پھیلا دے، یہ دعا کی۔ تو اس وجہ سے عالم دین دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے بھوکا نہیں مرتا، بلکہ وہاں تو لوگ انویٹیشن دیتے کہ یار میرے گھر رات کا کھانا کھائیں، میرے ہاں ناشتہ کر لیں۔ وہ مولوی صاحب سب کی اپائنٹمنٹ پوری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نبی کی دعا کہ عالم کا رزق پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ ورنہ آپ خود اب لوگ بڑے بڑے مالدار سفر کرتے ہیں، وہ ریسٹورنٹوں کے بل بھر بھر کے تھک جاتے ہیں، وہ جناب ہوٹلوں میں رہنے کے بل بھر بھر کے تھک جاتے ہیں، یار لاکھوں ڈالر لگ گیا۔ لیکن یہاں مولوی کو رہنے کے لیے ہر بندہ تیار، جی حضرت آپ ہمارے یہاں قیام کریں، آپ کا کھانا بھی ہم دیں گے۔ تو یہ نبی کی دعا اصل میں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے ڈھاکہ سے پوچھا تو میں نے بتا دی اپنی پسند کہ یہ جو ہے میری فیوریٹ ڈش ہے، اور اس کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی انسان فیوریٹ ہوتی ہے ہماری۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ضرور آپ کھلائیے اور ہم بھی دعا دے کے کھائیں گے۔ اور باقی جو پہلا سوال کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بالکل آپ کھا سکتے ہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتی، اگر کافر بھی ہوتی تو پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے۔ اس لیے کافر مشرک جو ہے اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز ہے، بشرطیہ کہ کوئی حرام چیز اس میں شامل نہ ہو یا کوئی نجاست کا اثر اس کے اندر نہ ہو، تو کافر مشرک کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں۔ بے نماز تو معمولی بات ہے۔ تو لیکن یہ باقی نمازی آدمی ہو، درود شریف درود ابراہیمی پڑھ کے پکاتا ہو، اس کے انوارات ایکسٹرا ہیں، وہ ملے وہ بڑی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بالکل جائز ہے، اور اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔